اب ہم آتے ہیں گھر کی طرف. ایک تو ہم نے حکمران اور ادارے آفیسز کے سربراہ سب اس کیٹیگری میں آ گئے, لیکن اب ایک ہے خاندانی مسئلہ, اور اسلام نے جو خاندانی نظام دیا ہے وہ دنیا کا بہترین خاندانی نظام ہے, کسی اور مذہب میں وہ نہیں ملتا. خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اب اس کے رعایا میں اس کی اہلیہ, اس کے بچے ہیں, اور اس سے مسئولیت ہونی ہے. ہم اب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں تو صرف ہم دنیاوی چیزوں کا خیال کرتے ہیں, کپڑے اچھے پہن لے, پڑھائی اچھی کر لے, اس حد تک تو ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں, اور بڑی ہم آنیسٹلی بڑے ایمانداری سے کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو کیا یہ کفایت کر جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے لیے, یا اللہ ہم نے دنیا میں تو ٹھیک رکھا, ان کو بہترین رکھا؟ اسد بھائی, یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں ہمیں بڑی واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو, اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو. یہ یقیناً ایک مسلمان جو سربراہ گھر ہے اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں کپڑوں کی تو فکر ہے, ان کے لباس کی فکر ہے, تعلیم کی بھی فکر, دنیاوی تعلیم کی بھی بڑی مہنگی مہنگی اصلی تعلیم اس کی میں فکر ہوتی ہے. سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے, ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر, اپنے بچوں کو آداب زندگی سکھایا کرو اور انہیں خیر کی تعلیم دیا کرو, بھلائی کی تعلیم دیا کرو, انہیں نفع بخش بناؤ کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش بن جائیں, ان کے اندر آداب زندگی ہوں, اصول حیات ہوں کہ ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی. یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا فکر کیا جائے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی فکر کی, امام حسن کا وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے 2-3 کھجوریں دوسرے بچوں کو دیکھ کر اٹھا کے منہ میں ڈال لی. صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے, آپ نے دوڑ لگا دی اور ان کے منہ مبارک میں انگلی مبارک ڈال کے کھینچ لیا اور فرمایا کخ کخ انا صدقہ انا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. بیٹے حسن نکالو نکالو, یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, یہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلال نہیں ہے. تو حلال و حرام کی تمیز بچپن میں امام حسن کو سکھائی جا رہی. تو یہ ہے تعلیم اور تربیت. یقیناً یہ بحیثیت ایک باپ اس کی ذمہ داری ہے, وہ بچوں کے ایمان کی فکر کرے, بچپن سے حلال و حرام کی فکر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مروا اولادکم بالصلاۃ وہ بناؤ 7 سال کا بچہ بچی ہو جائے اس کو نماز کی تعلیم دو. اور فرمایا جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ کے تساہل کرے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 تو ان کو مار کر سختی سے نماز پڑھاؤ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو. یہ تعلیم دی جا رہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے. آپ نے ایک بات بڑی خوبصورت کی تھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو تناظر میں کہ جو تربیت ہم اولاد کرتے ہیں یہ بھی یہ نیکی ہے, اس کے لیے بھی ہمیں نیت اچھی کرنی چاہیے. دیکھیں ایک مسلمان جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے, تربیت اولاد یہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم کو مانا اللہ کی غلامی ہے, اور اللہ کی غلامی اللہ کی عبادت کا نام ہے. ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم دونوں اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, مگر فرق کیا ہے, ایک غیر مسلم جب تربیت کرتا ہے اپنی اولاد کی, وہ زندگی کی روٹین سمجھ کر, زندگی کا معمول سمجھ کر, زندگی کی عادت سمجھ کے کرتا ہے. اور ایک مسلمان جب اولاد کی تربیت کرتا ہے تو وہ عبادت سمجھ کر کرتا ہے. وہ اللہ کی عبادت ہے. اولاد کی تربیت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, یہ اللہ کی عبادت کا نام ہے. آپ اپنے بچوں پہ جو ٹائم صرف کریں گے وہ اللہ کی عبادت میں ٹائم صرف کریں گے. تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم صرف رائی کا مطلب یہ کہ ڈنڈا ہی ہاتھ میں پڑھو نرمی کے ساتھ. الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ. نرمی, اخلاق, مٹھاس, زبان کی حلاوت اور ہمارے اخلاق کی پختگی اور بلندی جہاں یہ ہوگی, آقا فرماتے ہیں وہ ماحول بڑا مزین, وہ بڑا خوبصورت ہوگا. جہاں سے یہ چیز نکل جائے, سختی آ جائے, تش زبانی آ جائے, تو فرمایا وہ ماحول ہی مقدر ہو جاتا ہے. فرمایا تم میں بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اخلاق والا. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہوں, قربان جائیں. تو یہ بھی رائی کی ایک ذمہ داری میں شامل ہے. تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راعٍ علی اہلہ. اہل میں صرف بیوی بچے نہیں ہوتے, اس میں والدین بھی ہیں.
اگر والدین آپ کے پاس ہیں، بوڑھے ہیں، قرآن میں اللہ معراج کی رات جب 14 اصول زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیے تو سب سے پہلے اپنا حق بیان کر کے حقوق العباد میں جو سب سے پہلا حق بیان کیا وہ کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو یہ تھا. اسی طرح وہاں بوڑھے باپ دادا نانا نانی دادی ہوتے ہیں، خالہ پھوپھی ہوتے ہیں، ہم ان کو بوجھ سمجھتے ہیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، انہیں اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا کرو. یہ جو کمزور اور ضعیف لوگ ہیں ان کی برکت سے اللہ تمہیں رزق عطا کر رہا ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما رہا ہوتا ہے. تو یقیناً ہم رائی کی حیثیت سے ڈنڈا پکڑنا مطلب نہیں ہوتا ہے. نرمی اور اخلاق کے ساتھ اپنے ماحول کو بہتر بنائیں اور ان کے لیے اچھا رہنما بننے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب